جی ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں، اور جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، وہیں سے پروگرام کو دوبارہ شروع کریں گے۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ، کالر نے ہمیں جو ہے وہ ایک سوال دیا کہ جب خداوند عالم جو کہ تمام علوم کا مجموعہ ہے، اس کو سارا علم ہے، تو وہ کیوں سوال کر رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اور اس وقت ستارے جو ہے وہ ایک سسٹم سے تمام چیزیں بنی ہیں، تو اس وقت ستارے تھے تو وہ روشنی والا معاملہ، میں چاہوں گا کہ ان سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے کالر تھے، انہوں نے شاید وہ حدیث غور سے نہیں سنی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نہ اس میں ستاروں کا ذکر تھا اور نہ خدا نے کوئی سوال کیا ہے، کیونکہ وہاں ذکر تھا فرشتوں کا کہ فرشتے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، شکل دیکھ کے آوازوں سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، جو میری بات تھی۔ فرشتے تاریکی میں تھے، تاروں کا ذکر نہیں تھا۔ میرے خیال میں تاریکی کو تاروں میں شاید سننے میں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اچھا، تاریکی کہا تھا فرشتے آپ نے، تاریکی میں تھے صحیح، ٹھیک ہے۔ کہ جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کے خلق ہونے کی وجہ سے فرشتوں نے ایک دوسرے کو فزیکلی دیکھا ہے، ٹھیک آنکھوں سے رویت کی اس کی۔ اس سے پہلے آواز سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، تو پہلے میں نے کوئی تاروں کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ جو سوال تھا وہ فرشتوں نے سوال کیا ہے، کہ یہ جو حدیث قصہ میں موجود ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے خدا سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو پروردگار نے ان کو جواب دیا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ پروردگار نے کوئی سوال نہیں کیا، پروردگار تو عالم الغیب ہے، وہ شہادہ ہے، پروردگار وہ تمام چیزوں پر عالم ہے۔ لیکن اگر پروردگار بھی سوال کرتا تو بعض جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ پروردگار بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے پروردگار جو ہے وہ ٹھیک، چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر تم ایسا کر لو، جبکہ پیغمبر کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ علم پیغمبر ہوتا ہے۔ تم ایسا کر لو، ایسا جا کے کر لو۔ تو یہ ان بھائی نے جو حدیث ہے وہ میرے خیال میں سننے میں تھوڑی سی غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی موسوی بھائی، اور مولانا صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں، اور بی بی کا پرسہ آپ کو جی پیش محمد علی کرتا بھائی، ہوں۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے محمد علی بھائی۔ مولانا صاحب کی گفتگو میں نے ملاحظہ فرمائی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اور انہی کی گفتگو کے اندر سے ایک سوال جو ہے جو میں نے پک کیا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی برائی ہیں آج، جو کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، وہ مسلمانوں میں کے جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں، دہشت گردی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محمد علی ہے کہ جس کو نہ تو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، نہ اس کی نماز ٹھیک ہے، یا کہ وہ جو پورا کا پورا قرآن پاک سینے میں لیے ممبر رسول پہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنا بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کی ذمہ داری بتا دیجیے گا۔ میں نے دیکھا ہے مولانا صاحب، قلب صادق صاحب بھارت سے آئے ہیں، اور وہاں پہ علماء دین سب اکٹھے ہوئے، وہاں پہ ڈاکٹر اپنا اسرار صاحب بھی تھے، تو گفتگو ہوئی کربلا کے اوپر، ماشاءاللہ ادھر سے بھی دلائل آئے، ادھر سے بھی دلائل آئے، یعنی کہ گفتگو بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کی گفتگو سنی، ملاحظہ فرمائی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ قلب صادق صاحب اٹھے، وہ اپنا بھارت چلے گئے، ڈاکٹر اسرار صاحب اٹھے، وہ لاہور واپس آ گئے، باقی علماء دین اس محفل میں سے اٹھے، سب چلے گئے۔ یعنی کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ جو گفتگو ہے اس کے اوپر اب ہمیں آگے فارورڈ کہاں تک جانا ہے امت کو لے کے۔ یعنی کہ اپنی گفتگو کی اور چلے گئے۔ اب ٹائم یہ ہے کہ ہم علماء دین کو سنتے ہیں، آپ کو بھی سنتے ہیں، امت کی حالت جو ہو چکی ہے اس کی ذمہ داری مجھ پہ مت ڈالیے گا، علی موسوی بھائی پہ مت ڈالیے گا، اس کے ذمہ دار پوری امت کے جتنے بھی فرقے ہیں، جو بھی ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، یہ وہ ذمہ داری ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو بھی برائیاں ہیں ہماری جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس میں علماء دین پریشان نہیں ہوتے، محمد علی افیکٹڈ ہوتا ہے، موسوی بھائی افیکٹڈ ہوتا ہے، عام آدمی جس نے ایک گھر سے نکل کے روزی روٹی کمانے کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری کی ساری آتی ہے۔ ایک بم دھماکہ ہوتا ہے یہاں پہ، اور کیا ہوتا ہے کہ محمد علی کا گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ علماء دین تو اپنا کام کر رہے ہیں،
میرا سوال یہ ہے علی موسوی صاحب اور پوری امت کے علماء دین سے میرا سوال یہ ہے، آج بی بی کا دن ہے، اس بی بی کے واسطے، اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے، امام حسین علیہ السلام کے واسطے، بھئی مجھ سے جتنے مرضی واسطے لے لو، خدا کے لیے ہم تباہی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارے بچے سیریا میں دیکھ لیں، بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو چھوڑ دیں. داتا دربار کے باہر لاہور اسٹیشن کے پاس آپ جہاں پہ کال کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حکومتیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں. علماء دین سے میرے ہاتھ جوڑ کے ہے آج کے دن واسطہ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے نہیں، اگر آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اگر فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایک ایسی باڈی بنا دے، یا علی موسوی بھائی کو یا محمد علی کو کہہ دیں کہ آپ ایک ایسی باڈی بنا دیں، ہم وہاں پہ آئیں گے اور جو وہ فیصلہ کرے گی ہم اس کے اوپر ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اگر یہ علماء دین ہمیں اس کا جواب دے دیں تو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. تو یہ آپ علماء دین کے کوٹ میں ہے کہ کیا آپ خود اس کو حل کرتے ہیں، یا علی موسوی کو یا محمد علی صاحب کو یا محمد علی کو یا نقوی صاحب کو یا جتنے بھی کالرات ہیں، یا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کچھ فیصلہ کرو. تو یہ ہمیں بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور مولانا صاحب مجھے ٹائم دینے کا. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی مقصود صاحب. ایسا ہے میں نے ایک لفظ کی تو صحیح کرنا ہے، مجھ سے لفظ مرگ نکل گیا، اگرچہ مرگ صحیح لفظ ہے لیکن اتنا اچھا موضوع نہیں تھا. بعد وفات اس کے لیے تو صحیح کر دیں تو میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. لفظ اگرچہ ترجمہ وہی ہے لیکن وہ لفظ اتنا قیمتی نہیں ہے جو یہاں استعمال ہونا چاہیے تھا. مجھ سے غلطی ہوگی. بہت مہربانی. جی قبلہ، محمد علی صاحب نے ایک سوال کیا کہ جو ہم نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے ذمے جو تمام چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور یہ کسی سیرت سے، کسی قرآن سے، کسی حدیث سے، کسی ائمہ کی سیرت سے، کہیں سے اسلام سے ہمیں ایسا نہیں ملتا، تو کیا یہ تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کے علماء کی ذمہ داری؟ ایک کالر کو شامل کر لوں پھر اس پہ آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پلیز ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کو بھی سلام اور میرا سلام. محمد علی صاحب، یاسر صاحب، نقوی صاحب کو بھی. محمد علی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ پروگرام بنائے اور انگلینڈ سے ہمیں بہت سے عالم دین اور مفتی ہم بھی وہاں لائیں گے اور ایک وہاں اسٹامپ لکھیں گے اور وہ اسی پہ کام ہوگا. میں ان سب سنی اور شیعہ جتنے بھی مسلمان عالم دین ہیں ان کے جوتے صاف کروں، اس قابل ہو جاؤں، اور میں کروں گا اور ان کو ایک کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے دکھی دنیا کی خدمت کرنی ہے. ہم دنیا کی پہلی پاور ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور اللہ کے واسطے یہ کام کرے. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا اور ہم جیسے ہمارا رابطہ دوبارہ قبلہ سے ہو جاتا ہے تمام سوالوں کو کی خدمت میں رکھیں گے. تو جہاں تک بات ہو رہی ہے ان ذوات مقدسہ کی، ان کی سیرت کی، ان کے کردار کی، تو وہ سب کے سامنے ہے. شہزادی کا کردار سب کے سامنے ہے، ائمہ اہل بیت کا کردار سب کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب کے سامنے، کسی سے پنہا نہیں ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علی مسلم بھائی السلام علیکم اور قبلہ آپ کو بھی میری طرف سے سلام. بھائی میں نے ایک کوشچن کرنا تھا چھوٹا سا آپ سے کہ اہل سنت کے فقہ کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ہے اور آپ کے مطابق وہ شہید ہوئی ہیں. تو بھائی صحیح یعنی کہ صحیح کیا ہے؟ بی بی نے شہادت پائی ہے کہ واقعی وفات پائی ہے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا تھا. حضرت امام حسین کے چچا صاحب بھائی تھے. ٹھیک ہے، ہمارا رابطہ جیسے ہی قبلہ سے ہو جاتا ہے ہم آپ کے سوالات ان کی خدمت میں پہنچا دیں گے. تو بات ہو رہی ہے قبلہ ہمارے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر ہیں. قبلہ جو سب سے پہلے ہماری سوال آیا آپ کے لیے کہ جو اب بات آپ کر رہے تھے کہ یہ کس کی سیرت ہے، کس کی یہ تمام چیزیں جو تمام مسلمانوں کے اندر یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، تو اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ کہ تمام فرقوں کے علماء کی ذمہ داری ہے؟ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ یہ کیا ہوگا، اس کا تدارک کیا ہو سکتا ہے؟ جی معذرت کے ساتھ پہلے شاید کوئی نیٹ میں پرابلم آ گئی تھی.
اینی وے یہ جو ذمہ داری کی جو بات کر رہے ہیں کہ آج کسی کو کوئی کمیٹی بنا دی جائے اور فیصلہ کر دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا اس فیصلے کا حاصل کیا ہوگا. یہاں تو ہم وہ سیرت کو جو پرانے واقعات ہیں ان کو ذکر کر کے آج حق کی تلاش کر رہے ہیں بیسیکلی. یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پچھلے نے جو کیا اس کے بارے میں ہم کو آج فیصلہ جاری کریں، جو کہ ان کو گزرے ہوئے 1300-1400 سال گزر چکے ہیں. ہمارا جو ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہے، ہم اس حق اور باطل کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو کہ اس زمانے میں کوئی برائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی ظلم، کوئی ظالم تھا، کوئی مظلوم تھا، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر ایک دفعہ وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آج ہمیں حق کے راستے پہ چلنے میں آسانی ہوگی، اور ہم اسی آدمی سے اپنے دین کو لیں گے جو کہ اس زمانے میں حق پر ہوگا. یعنی ہم نے دین کو انہی لوگوں سے اڈاپٹ کرنا ہے، انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے کہ جن کو پروردگار کی طرف سے، جن کو پیغمبر اسلام کی طرف سے یہ اتھارٹی دی گئی کہ آپ نے اس دین کو کی ترویج کرنی ہے، آپ نے دین کو پھیلانا ہے. تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہاں ہم کسی کو بیٹھ کے فیصلہ کر کے کسی کو سزا سنائیں، کسی کو قید میں ڈالیں، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے. رہ گیا ظاہر بات ہے ایک آدمی کی برائی ہوتی ہے اور وہ پورے ایک معاشرے کو بھگتنی پڑتی ہے. تو بہرحال اس زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جو کہ اگر نہ ہوتے تو شاید آج مسلمانوں کی صورتحال جو آج ہے وہ یقیناً اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتی. تو وہ واقعات اب ہو چکے ہیں، اس پہ کوئی آدمی کسی کا کنٹرول نہیں، کیونکہ واقعات گزر چکے ہیں. ہاں ہم کم از کم اب دنیا کو جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے، جو ہماری ذمہ داری وہ یہ بنتی ہے کہ ہم دنیا کو یہ سمجھائیں کہ یہ تمام برائیوں کو جو کہ تم اسلام کے نام پہ تمام کر رہے ہو، اسلام کے حصے میں ڈال رہے ہو، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا پیغمبر کی سیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا ائمہ طاہرین کی سیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا تعلیمات قرآن اور سنت کہ جس میں قرآن کی تعلیمات میں وہ احکامات جو پروردگار عالم نے وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں پیغمبر پہ نازل کی ہے، اور وہ سنت جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتائی ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کا جو آج کی موجودہ بہت سارے ایسے کام جو کہ مسلمانوں کے نام سے کیے جا رہے ہیں، اسلام کے نام سے کیے جا رہے ہیں، خدا کے نام سے کیے جا رہے ہیں، نہ اس کا خدا سے کوئی واسطہ ہے، نہ اس کا رسول سے کوئی واسطہ ہے، نہ اس کا سنت نبوی سے واسطہ ہے، اور نہ تعلیمات سے جو کہ اسلام کی جو تھیم تھی صلح و آشتی کی. اسلام ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ کسی کو آپ مار نہیں سکتے، ایک آدمی کا مارنا جو ہے وہ پوری انسانیت کے مارنے کے برابر ہے، اور یہاں پر اسی اسلام کے نام پر لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کہ جس اسلام میں ایک جانور کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کو پانی پلاؤ اور اس کو قبلہ رو کر کے اللہ اکبر کہو، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا دوسرے انسان کو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہے. تو ان تعلیمات کا کوئی اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے. تو خواہی جو ہے ہمارا جو ہے وہ چیزیں کہ ہم ان کو یہ واضح کریں کہ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ ہم کوئی پرانی چیزوں پہ، گزشتہ واقعات پہ فیصلہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم آگے کا راستہ جو آج جیسے آپ نے خود ہمارے اسکالر نے بات کی تھی کہ وی شوڈ لک فارورڈ، تو ہم آگے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے کہ ہم دنیا میں بھی نجات پائیں، اور ان برے لوگوں جو کہ اسلام کے نام پہ برائی کر رہے ہیں ان سے بھی ہمارا راستہ الگ ہو، اور ہم کل کو روز قیامت پروردگار عالم کے سامنے سرخرو ان کے پاس جا سکیں کہ جس میں ہم حسنت دنیا والآخرہ کے، دنیا میں بھی ہمیں نیکی ہو اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی کی ہدایت ہو. لہٰذا ہم وہ تمام سیرت کو فالو کر رہے ہیں، ان سیرت کا ذکر کرتے ہیں کہ سیرت حقہ کون سی ہے، تعلیم حقہ کون سی ہے، دین واقعی خدا کون سا ہے. صحیح. تو اب ہم بات کر رہے تھے ان کالرز کے اوپر جانے سے پہلے اور یہ تمام موضوع آنے سے پہلے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو کہ پہلی شہیدہ قرار پائیں، وہ سسٹم جو ولایت کا خدا نے نازل کیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ذرا سی بات ہو جائے کہ اگر وہ رائج ہوتا تو آج مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوتی، ایک اسلام کی کیا شکل ہوتی. دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو فقط ہم اس پیرائے میں نہ دیکھیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کرنے کے بعد انہوں نے اس ولایت کا علم اٹھایا. قبلہ ایک مختصر سی کال لے لوں آپ کی اجازت سے. جی بسم اللہ. جی کالر شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام موسی بھائی. مولانا صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو بھی السلام علیکم. جی سوری بڑی معذرت سے میں آدھا منٹ لوں گا کیونکہ آپ کی گفتگو ہم سن رہے ہیں. میں بہت ہی کمزور مسلمان ہوں اور میں ابھی تک اسٹڈی کر رہا ہوں. جس دن مجھے پتا چل گیا کہ قرآن پاک
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کا جتنی کیڑی کے جتنا وزن ہے نا، اتنا مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا ہو اور انہوں نے اس مسئلے کا حل نہ نکالا ہو. اگر جس دن مجھے یہ پتا چل گیا، میں علانیہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں مسلمانی سے دستبرد ہو جاؤں گا. میرا رسول اور قرآن پاک یہ دنیا کے ہر مسئلے کے حل کے لیے آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اس یونیورسٹی میں بیٹھ کے اس امت کو چھوڑیں، انسانیت کے ہر مسئلے کا حل دیا ہے. صحیح. میرا کہنے کا مقصد ہے چاہے ہمارے 1400 سال پہلے کے مسائل ہیں یا آج کے مسائل ہیں، ان کا حل ہے. لیکن اس کا حل مجھے اب پتہ لگتا ہے کہ علی موسوی بھائی کے ساتھ پاس ہے یا محمد علی جو آپ کو فون کر رہا ہے. مجھے علماء دین تک ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں کتنی زندگی رکھنی ہے، دینی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نا امید نہ ہوں علماء دین کی طرف سے. علماء دین ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. امت نے اس کو یہ جو آپ کو قرآن پاک دیا گیا ہے، پوری انسانیت مر رہی ہے اور ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب ٹائم آ چکا ہے کہ کہیں بیٹھ کے اس کے فیصلے ہونے ہوں گے اور حق ظاہر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کوشش کریں، نہیں تو علی موسی بھائی کی لگا دیں. ٹھیک ہے محمد علی بھائی، لگا دیتے ہیں. میں جانوں علی موسی بھائی صاحب جانے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بھائی اور مولانا صاحب مجھے ٹائم دینے کا. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. جناب جی قبلہ بات ہو رہی تھی. میں ان کا کیونکہ سوال ہی نہیں سمجھ پایا، میں تو ان کے سوال کا جواب دیا تھا کہ ان تمام چیزوں کا جو واحد حل وہ یہ ہے کہ پہلے آپ حق کو پہچانیں، آپ حق کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، انسانیت بھی سمجھ جائے گی. ان تمام مشکلات سے ہم نکل آئیں گے کہ جو کہ فلسفہ ظہور ہے جناب حجت سلام اللہ علیہ جل اللہ فرجہ شریف کا، جو آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا سولوشن تو وہ ہے کہ جب آج ہم جتنی حق کی بات کر رہے ہیں، حق و باطل کی جو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں بیچ میں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے، وہ بیسیکلی ہم وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ کل کو اب جب تمہارے سامنے کوئی حق آئے گا اور جب حق ظاہر ہوگا تو تم نے حق کو ان علامتوں سے پہچاننا ہے، باطل کو حق سے ان وجوہات کی بنیاد پر الگ تصور کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی جو آپ سوال فرما رہے ہیں، آج ہم جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں قرآن اور سنت کے مطابق واقعاً اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع ہو جائیں، یہی ہمارا سولوشن ہے، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی اس میں بھلائی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک اسکرپٹ لکھ دیا جائے اور اس پہ پوری دنیا فالو کرنا شروع کر دے اور اوور نائٹ یہ ساری دنیا اور یہ تمام مسائل حل جائیں، یہ بھائی 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا. 1,24,000 پیغمبر آئے اور سب ایک ہی سلوگن لگاتے رہے، لیکن کسی نے ان کو اتنا فالو نہیں کیا. تو یہ اوور نائٹ صحیح ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اس میں بگاڑ کو شامل کرو. اور یہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم اس ذہنی طور پہ تو تیار ہو جائیں. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ ہمیں حق و باطل کا فرق پتہ ہو کہ کل کو اگر ہمارے سامنے حق آ جائے تو ہم حق کو اڈاپٹ کرنے میں دیر نہ کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، 1 منٹ لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جی بسم اللہ. بھائی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، دین چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے ایک دوست تھے، ایک کسائی تھے، تو ان کے پاس آئے، مولا کائنات کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ انہوں نے ان سے کہا، مولا کائنات نے سے کہنے لگے کہ مولا اب آپ کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں اور اب تو کوئی ایسا مسئلہ رہ ہی نہیں گیا. تو آپ نے کہا دیکھنا ہے تو آپ بتا دیتا ہوں تجھے. تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے سامنے تندور ہے اس میں چھلانگ لگا دو. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیسے چھلانگ لگاؤں گا، وہاں تو آگ ہے. اتنی دور میں ان کا دوسرا ایک صحابی آیا جو ان کو مانتا تھا، دل سے مانتا تھا اور جو ان کی ہر حجت کو جانتا تھا. تو مولا نے کہا جاؤ جا کے تندور میں چھلانگ لگا دو. تو اس نے چھلانگ لگا دی. تو وہ جو پہلا والا تھا نا جس کا دل محمد علی بھائی جیسا تھا، وہ کہنے لگا پتہ نہیں وہ جل گیا ہوگا. جب جا کے اس نے اندر دیکھا تو وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا. تو میرے بھائی محمد علی سے یہ کہوں گا کہ دین چھوڑ کے بھاگنے کی بات کرنے کی بجائے بھائی اپنے دین کو اس طرح پکا اور مکمل کرو اور ان پہ دین پہ ایمان رکھو جو جن کا حق بنتا ہے، جن کے ایمان
مکمل جن کا جو کل ایمان ہے ان کو ماننے کی کوشش کرو گے. جب کل ایمان کے پیچھے آ جاؤ گے تو تمہارا ایمان خود ہی پکا ہو جائے گا اور پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ. میرے خیال میں اب چونکہ بالکل چند دقیقے رہ گئے ہیں, 5 منٹ 6 منٹ رہ گئے ہمارے پاس پروگرام میں, تو میں چاہوں گا کہ قبلہ وہ جو ہماری بات ہو رہی تھی نظام ولایت کی, اس کے اوپر اگر گفتگو ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہم پھر پروگرام کا اختتام کر دیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس ہمیں خاص چھوٹے سے ایک محدودے میں نہیں ان کو دیکھنا چاہیے. آپ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ ایز اے محافظہ یہ رسالت ہوئی ہے, یعنی آپ کا جو بچپن گزرا ہے وہ شعب ابی طالب میں گزرا ہے. شعب ابی طالب میں جب پوری دنیا نے ان پہ پابندی لگائی دی تھی, تمام ہر قسم کا سینکشنز لگا دیے گئے تھے مسلمانوں پر, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص اصحاب کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہے ہیں کئی سال. تو اس محصوری کے عالم میں بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر کے, منصب رسالت کی حفاظت کر کے آپ نے تربیت پائی ہے. تو وہ جو منظر ہم نے پیغمبر کی رحلت کے بعد دیکھا وہ اسی تربیت کا نتیجہ تھی جو کہ پوری زندگی گزری, کہ اسی سلسلے میں جو پیغمبر کی جس طرح سے حفاظت کرتی تھی, پیغمبر کے جس طرح سے خیال رکھا کرتی تھی, کہ جس کے اوپر جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ ام ابیہا یعنی باپ کی ماں. اگرچہ یہ لفظ سننے میں ذرا عجیب سا لگتا ہے, سننے میں بہت ہی اس کو معنی کو تصور کرنا, اس کے مفہوم کو اڈاپٹ کرنا یا اس کو ایبزارب کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ پیغمبر نے کہے, اور کس بنیاد پہ کہے کہ ہمیشہ پیغمبر فرماتے تھے کہ جب میں باہر سے آتا ہوں تھکا ہوا پریشان آتا ہوں, کسی اور چیزوں سے مسائل سے الجھا ہوا آتا ہوں, جب میں آتا ہوں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو میری تمام تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور یہ وہ چیز تھی کہ جس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کے سر کو سلایا کرتی تھی, ان کے احوال پرسی کیا کرتی تھی, ان کا خیال رکھتی تھی. یہی اس تربیت کا نتیجہ ہے جو کہ آپ کی رحلت کے بعد آپ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں کیا, اور آپ نے وہی علم جو آپ پیغمبر کے لیے اٹھا کے چلتی تھیں رسالت کی حفاظت میں, وہی علم آپ نے ولایت کی اور امامت کی حفاظت میں لے کے نکلی, اور تمام دنیا پہ واضح کر دیا کہ آج رسول کی بیٹی کس طرف کھڑی ہے, اور رسول کی بیٹی کیا چاہ رہی ہے, اور رسول کے گھر سے کیا آواز اٹھ رہی ہے. اور یہ وہ گھر ہے جو کہ پر اتفاق تمام اکاتب تمام علماء کرام اس چیز پہ دیکھتے ہیں کہ اسی آیت ترتیب جس کا کہ ہم حدیث کے سامنے ذکر کر رہے تھے, اس واقعے کے نقل ہونے کے بعد بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ 1 سال تک, اور کم از کم جو ایک مقدار لکھی ہے وقت کی وہ 6 مہینے تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. تو یہ وہ سلام ہے, یہ کر کے پیغمبر نے بتایا کہ یہ گھر کون سا ہے, اور اسی طرح سے خود جناب سیدہ نے بھی بتایا کہ وہ کس کی بیٹی ہیں اور کیا جو اپنا ٹارگٹ لے کے چل رہی ہیں, ان کا ہدف اور مقصد کیا ہے زندگی کا. پہلے ان کی زندگی کے پہلے حصے میں مقصد تھا حفاظت رسالت, اور دوسرے مقصد تھا حفاظت امامت و ولایت, کہ جس کے بعد وہ اسی سلسلے میں اسی کی سزا میں جو ہے میں یوں کہوں گا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ وہ تربیت کا نتیجہ ہے جو کہ آپ نے پوری پیغمبر کی آغوش میں وہ تربیت پائی, اور پیغمبر کے ساتھ جو آپ کی سیرت تھی وہی سیرت آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنائی. بالکل, تو یہ تمام چیزیں ہیں, یعنی کہ اس تربیت کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس تربیت کا نتیجہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ اس مقاومت پہ شہزادی کو آمادہ کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے جو علم بلند کیا, جو قیامت تک رہتی دنیا تک جو ہے وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا کہ حق کس طرف تھا اور وہ سسٹم الہی کیا تھا. صرف میرا ایک آخری ایک مختصر سا سوال قبلہ, اور اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کر دیں گے, کہ اگر وہ ولایت کا سسٹم جو خدا نے نازل فرمایا تھا اگر وہ رائج ہو جاتا تو اس دنیا میں مسلمانوں کی شکل کیا ہوتی؟ دیکھیے, اگر وہ ولایت کو پوری دنیا اس زمانے میں جیسے پیغمبر فرما کے گئے تھے اگر قبول کر لیا جاتا
اور وہ تمام احکامات جن کو بعد میں رد کر دیا گیا، تو فقط میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ اس کے بعد جیسا کہ بعض معصومین کے بھی افواہ کہ دنیا میں معذرت کے ساتھ اس دنیا میں نہ کوئی غیر حلال پیدا ہوتا اور نہ کوئی ظلم ہوتا اور نہ کوئی ناحق مارا جاتا. یہ تمام جو جی ہمارا ایک مرتبہ رابطہ پھر ڈسکنیکٹ ہوا ہے اور وقت بھی جو ہے وہ اب ختم ہو گیا. اس پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. قبلہ جو گفتگو فرما رہے تھے یعنی کہ اگر ولایت کا سسٹم نافذ ہو جاتا جو کہ پروردگار کی طرف سے آسمانوں سے نازل کیا تھا، تو پھر نہ کوئی غیر حرام کام ہوتا، نہ کوئی غیر حرام پیدا ہوتا، نہ غیر حرام کوئی فعل ہوتا. یہ تمام دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتی ہے اور مسلمانوں کے ذمے ان کی جھولی میں جو آج ناکردہ گناہوں کی سزا ہے، اور جو یعنی ناکردہ تو میں یعنی یوں نہیں کہوں گا، میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو ان کے اندر سے خوارج کو پیدا کیا جا رہا ہے اور جس طرف وہ تمام مسلمانوں کے ذمے ان تمام چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں نہ ہوتی، اسلام کا جو حقیقی چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے آتا، اور وہ دنیا بھر کی غیر مسلم قوتیں جو کہ اسلام کو وہ قومیں جو کہ اسلام کے جو اس وقت اس سے بدظن ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے خلاف آمادہ ہیں، وہ تمام اٹریکٹ ہوتی ہیں اور مواحد بنتی ہیں اور اسلام کے اندر جو درجوخ شامل ہوتی ہیں. آپ سمجھ لیں کہ کتنے بڑا ایک عظیم مقصد کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قیام کیا، اور قیامت تک کے لیے تمام حریت پسندوں کے لیے، تمام حق شناسوں کے لیے ایک نور کا مینار جو ہے وہ بلند کر دیا کہ ہر نسل آتی جائے گی ایک کے بعد ایک اور اس میں حق تلاش کرتی جائے گی اور حق کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کندھے سے کندھا ملانا جو ہے وہ پسند کرتی رہے گی. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کل پھر جناب سیدہ سلام اللہ کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے کچھ نئے نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ya